حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا, فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی. چادر حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے, فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن, فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا, فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رزق, فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ, کھولا دروازہ, آنے دو. حضرت عمر جھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت حرکم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے, عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے, عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے, جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا, فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا, کیا ارادہ ہے تیرا, بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں. حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں, فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے, اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف, اس کو دنیا جانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے, اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے. اور کیا حال تھا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا, بعد میں معزول کر دیا. کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے, ایک دن ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا, حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا, جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا, اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے, آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم, بحیثیت ملزم آیا ہوں, اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا, وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا, وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ, وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے, عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق اعظم, حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے, حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ, گورنر کے بیٹے کا. گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو, ایک عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا, سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا, پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے, جانتے کوئی نہیں, تمہیں رو پڑے اتنا ظلم, اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ, فوراً لے جا, جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمرو بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے, بڑی عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ, فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا, تو نے کب سے لوگوں کو غلام
کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں۔